السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی لیکچرر عربک کے انٹرویو کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے طبقات شعراء کے بارے میں، اور ہم نے دو طبقے پڑھ لیے ہیں، جاہلی شعراء اور مخضرم شعراء۔ آج ہم پڑھیں گے طبقہ ثالثہ یعنی اسلامی شعراء۔ یہ وہ شعراء ہیں جو اسلام کے بعد جنہوں نے شاعری کی۔ یہ عہد بنی امیہ کے قریب جو شعراء گزرے ہیں، یہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زمانہ اسلام میں ہی شاعری کی۔ زمانہ اسلام کے جو معروف شعراء ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی شعراء میں جو معروف نام ہے وہ تین ہیں: اختل، فرزدق اور جریر۔ سب سے پہلے اختل۔ ابو مالک غیاث بن غوث جزیرہ فراتیہ میں اپنے آبائی مذہب عیسائیت پر پیدا ہوا اختل، اور اسی جزیرہ میں ہی اس نے نشو و نما پائی۔ بچپن میں ہی اسے ماں کی طرف سے صدمہ ملا۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کی غیر مناسب تربیت کی، جس کی وجہ سے یہ جوان ہو کر منہ پھٹ، زبان دراز، بد باطن اور شرابی بن گیا۔ بچپن سے ہی اس کی شاعری کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس نے شاعر کعب بن جعیل سے ہجویہ شاعری میں مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں اس نے اس شاعر کو ہرا دیا، اور اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا۔ ولی عہد یزید بن معاویہ نے جب کعب بن جعیل کو انصار کی حجو کہنے کے لیے بلایا، کیونکہ عبد الرحمن بن حسان نے اس کی بہن کو اشعار میں بدنام کیا تھا، لیکن کعب انصار کے انتقام سے ڈر گیا۔ وہ جو شاعر تھا کعب بن جعیل، اس نے انصار کی حجو نہیں کی، تو اس نے یہ بتایا کہ میں تو نہیں کر سکتا، البتہ میرے ساتھ ایک لڑکے کا مقابلہ ہوا تھا اختل کا، اس نے مجھے شاعری میں ہرا دیا، آپ اس کو بلا کے اس سے شاعری کروا لیں۔ تو اس نے اختل کا نام بتایا، تو اختل کو بلایا گیا، تو اس نے پھر انصار کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی حجو بیان کی، یہ ولی عہد یزید بن معاویہ کے سامنے۔ چنانچہ اس کی اس وجہ سے شہرت ہوگی اور عروج اس کو اسی سبب ملا۔ تو انصار کی حجو کہنے کی وجہ سے تو وہ اسے شہرت مل گئی۔ تو اس بات کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی، تو حضرت امیر معاویہ نے اس معاملے میں انصار کو ہی اختیار دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہی ہم اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پھر انصار نے فیصلہ کیا کہ اختل کی زبان کاٹ دی جائے، تو لیکن یزید نے پھر درمیان میں پڑھ کر انصار کو راضی کر لیا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ انصار نے پھر اسے معاف کر دیا اور اس کی زبان نہیں کاٹی گئی۔ خلفائے بنو امیہ اس کے احسان کے پیش نظر اس کا احترام کرتے تھے، اختل کا اسے ہر جگہ پیش رکھتے تھے۔ خصوصاً عبد الملک بن مروان نے اختل سے قبائل قیس اور ان کے شعروں کا جواب دینے میں بہت زیادہ تعاون حاصل کیا، جو کہ عبد الملک کے دشمن اور آل زبیر کے حامی تھے۔ تو یہ اختل عبد الملک کا جو ہے منظور نظر تھا، اس لیے اس نے اس کے اوپر دربار کی تمام پابندیاں اس سے ہٹا دی تھیں، اس کے ساتھ احسن برتاؤ کرتا تھا اور اسے عطاؤں اور بخششوں سے مالا مال کرتا تھا۔ عبد الملک کے ہاں اختل کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ریشمی جبہ پہن کر گردن میں سونے کی سلیب لٹکا ہے، کیونکہ یہ عیسائی تھا، اور داڑھی سے شراب کے قطرے بہاتے ہوئے بلا روک و ٹوک دربار میں آ جاتا تھا۔ یہ اختل جریر اور فرزدق کے زمانے کا شاعر تھا۔ اس وقت جریر اور فرزدق کے درمیان ایک دوسرے کی حجو کہنے کا مقابلہ جاری تھا۔ تو پھر اس سے کسی نے پوچھا اختل سے کہ ان دونوں میں بڑا شاعر کون ہے؟ تو اس نے فرزدق کے متعلق اشارہ کیا کہ یہ اچھا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے۔ تو اس پر پھر جریر نے جب سنا کہ اختل فرزدق کی تعریف کرتا ہے اور مجھے غلط کہتا ہے، چھوٹا شاعر سمجھتا ہے، تو پھر جریر نے اس اختل کی حجو کہی۔ پھر یہ ان کا بھی مقابلہ شروع ہو گیا۔ پھر اس اختل نے جریر کا جواب دیا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس نے زیادہ اچھا جواب نہیں دیا، اور یہ چھوٹا موٹا اس نے جواب دیا اشعار میں۔ اس طرح یہ جریر اپنا اختل کی عمر جو تھی، یہ 70 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے دوران یہ وفات پا گیا۔ اختل اپنے دور کے 3 بلند پایہ شعراء میں سے ایک ہے۔ یہ جریر، فرزدق اور اختل یہ تینوں
معاصرین اپنے زمانے کے بہترین اور نامور شعراء ہیں۔ تو یہ اختل کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ہے فرزدق۔ ابو فراس حمام بن غالم تمیمی یہ اس کا نام تھا۔ اس کی ولادت و پرورش بصرہ میں ہوئی اور وہ آغوش ادب میں پلا بڑھا اور فصاحت کے ماحول میں یہ جوان ہوا۔ اس کا باپ اسے شاعری پڑھانے اور شعر کہنے سکھاتا تھا، تو اس وجہ سے اس کی طبیعت اشعار کے ساتھ مانوس ہوگی اور اس کی زبان پھر سلیس ہوگی۔ جنگ جمل کے بعد ایک دن اس کا والد اس کو بچپن کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور فخر لے کر حاضر ہوا، اور حضرت علی نے اس کے باپ کو کہا کہ اس بچے کو یعنی فرزدق کو قرآن مجید پڑھاؤ، یہ اس کے لیے شاعری سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ الفاظ، اس وقت بچہ تھا فرزدق، لیکن فرزدق نے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر نقش ہو گئے، یہاں تک کہ یہ جب بڑا ہوا تو اس نے حفظ قرآن کا پختہ عزم کر لیا، اور اس نے اپنے آپ کو بیڑیوں میں قید کر لیا اور قسم کھا لی کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ اپنی بیڑیاں کھولے گا۔ تو اس نے اپنی قسم کو سچ کر دکھایا۔ اس نے تب تک اپنی بیڑیاں نہیں کھولی جب تک اس نے قرآن مجید حفظ نہیں کر لیا۔ اس کے بعد پھر فرزدق مصر کے حکمرانوں کے پاس چلا گیا، کبھی ان کی مدح کرتا، کبھی ایک کی حجو کرتا۔ تو یہ وہاں کے بادشاہوں نے پھر اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ یہ کبھی ایک کے پاس رہتا تھا، کبھی دوسرے کے پاس۔ پھر وہاں سے نکل کر اس نے شام میں اموی خلفاء کی مدح سرائی شروع کر دی، خصوصاً عبد الملک بن ہشام اس کو تحفے تحائف دیتے، تو یہ وہاں پہ اس کی شہرت ہو گئی۔ تو فرزدق جو اس کے ساتھی شعراء معاصر دوسرا شاعر تھا جریر، یہ اس کا ہم عصر تھا۔ ان دونوں کی آپس میں منافرت اور حسد تھا۔ جریر اور بعیس نامی ایک شاعر تھا، اس کے درمیان حجو گوئی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو فرزدق بعیس کی صف میں کھڑا ہو گیا، جریر کے خلاف وہ شعر کہنے لگا، اس کی مدد کی۔ تو اس پر جریر کو غصہ آ گیا، اس نے فرزدق کی بھی حذف کہہ ڈالی۔ یہاں سے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف حجویہ شاعری کہنے لگے۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 10 سال تک چلتا رہا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لکھتے رہے اور حذف کہتے رہے۔ اس طرح ان کے ذہن کھل گئے اور پھر زبانیں ان کی تیز ہو گئیں، جس نے ان کی پر جستہ گوئی اور مناظرہ کی قوت کو بڑھا دیا۔ لوگ ان دونوں کے مشاعروں میں آتے تھے، دو حصوں میں بٹ جاتے تھے، ان میں سے ایک اپنے جریر کی طرف کھڑا ہو جاتا، دوسرا فرزدق کی طرف، وہ ان کے حق میں نعرے لگاتے۔ فرزدق کو اپنی اصلیت اور خاندان پر بڑا ناز تھا، اسے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنے، سنانے اور یہ اس طرح کے اشعار پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہاں تک کہ وہ خلفاء کے سامنے بھی اس کے اظہار کرنے سے نہ ڈرتا تھا، اور اسی بنا پر اس کی شاعری میں فخریہ عنصر نمایاں ہے۔ فخریہ کلام پر زیادہ اس کے الفاظ، شوکت، اسلوب اور غیر مانوس الفاظ، واقعات عرب، اس کے حسب و نسب کا ذکر جو ہے اس کے شاعری کے اندر زیادہ ملتا ہے۔ فرزدق تقریباً 100 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی، اور یہ ہجری 110 میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ تھا فرزدق۔ اس کے بعد ہے جریر۔ ابو حرزہ جریر بن عطیہ التمیمی، یہ مدینہ میں پیدا ہوا، دیہات میں اس نے پرورش پائی۔ جب جوان ہوا تو اس کی زبان فصیح اور طبیعت شاعرانہ تھی، کی وجہ سے اس نے اپنے اندر شعر کہنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، اور پھر اس نے اسے پیش کرنے کی ہمت محسوس کی۔ تو یہ فرزدق کے شہر بصرہ میں آیا تاکہ وہ سخی اور مالداروں سے اس حوالے سے مدد حاصل کر سکے۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو مدح اور ستائش کرتا تھا یہ، اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ فرزدق کے پاس شاعری کی بدولت خوشحالی اور ظاہری ٹھاٹ پاٹ زیادہ ہے، تو اس کے دل میں فرزدق کے متعلق حسد پیدا ہو گیا۔ یہ بھی اس طرح کا تمیمی تھا، اس کے دل میں اس کے برابر اور اس کا ہم پلہ ہونے کا خیال ابھرا۔ تو پھر اس منافرت اور مزاحمت کے باعث اس نے اس کی حجو گوئی کہی، تو پھر ان کے درمیان حج گوئی کا مقابلہ پیدا ہو گیا۔ جریر نے اپنے حریف کو قریب سے
نشانہ مارنا چاہا تو دیہات کو چھوڑ کر بصرہ شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ وہاں بصرہ میں مقابلہ و مناظرہ کی جگہ جہاں بین القبائل نثر و نظم کے مقابلے ہوتے تھے، تو یہ اس مقابلے کے اندر اس نے حصہ لینا شروع کیا اور پھر یہ وہاں پہ اس کی شہرت ہو گئی۔ حجاج کے دربار میں یہ جاتا تھا تو وہاں پہ بھی اس کی بڑی آو بھگت کی جاتی تھی، اور اس نے حجاج کی خوب مدح کی تھی۔ جب عبد الملک کو یہ بات پہنچی تو اس نے اس کا حجاج کے پاس رہنا مناسب نہ سمجھا، تو حجاج نے پھر خلیفہ کے دلی میلان کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے محمد کے ساتھ دمشق یعنی دارالخلافہ بھیج دیا۔ جب جریر عبد الملک کے پاس پہنچا تو دربار میں حاضری کی اجازت مانگی تو اسے انکار کر دیا گیا۔ تو پھر یہ سخت برہمی اور دھمکی امیز لہجے میں اسے کہا گیا، بس تم حجاج کے لیے ہو۔ اس کے بعد وہ خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور اسباب تلاش کرتا رہا، لوگوں سے سفارشیں کرواتا رہا۔ پھر کسی طرح اسے ایک بار موقع دیا گیا تو پھر اس نے جا کے خلیفہ عبد الملک کے سامنے اشعار کہے اور اس کی تعریف کی، تو اس پر عبد الملک مسکرانے لگا، اور پھر اس نے اس کو جریر کو 100 اونٹنیاں اور 8 اونٹ بطور انعام دیے۔ یہ قصیدہ سنانے کی وجہ سے، اور پھر ادھر اختل اس کے زمانے کا جو شاعر تھا وہ وفات پا گیا تھا، اختل کی موت کی وجہ سے جریر خلفاء کے نزدیک تمام شعراء سے زیادہ معزز ہو گیا۔ خصوصاً عمر بن عبدالعزیز کی نظر میں اس کی وقت بہت بڑھ گئی، مگر اس کی اس عزت افزائی نے مخالفین اور جو دوسرے ہم عصر چھوٹے شعراء تھے ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے اس کے خلاف ہجویہ جملے شروع کر دیے۔ جریر کے مقابلے میں اس وقت تقریباً 80 شعراء آئے، تو یہ فرزدق اور اختل کے علاوہ سب شعراء پر غالب آ گیا۔ اس کے اشعار جو تھے اتنے قوی تھے کہ صرف یہ فرزدق اور اختر کا مقابلہ نہیں کر سکا، باقی تمام شعراء اس سے نیچے ہو گئے۔ آخری عمر میں یہ جریر جو تھا یہ صوفی بن گیا، اس نے اشعار کہنا چھوڑ دیے تھے، اور جریر کی وفات ہجری 110 میں ہوئی اور یہ یمامہ میں دفن کیا گیا۔ یہ تھے 3 بڑے شعراء طبقہ ثالثہ یعنی اسلامی شعراء کے، یہ عہد بنی امیہ کے قریبی شعراء تھے، تو یہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے شاعری کی۔ یہ طبقہ ثالثہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے طبقہ رابعہ یعنی مؤلد شعراء۔